السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذرا سا مختلف موضوع، اور اس موضوع کا تعلق ہے ایک حساس فنومنا سے۔ اس کے بارے میں میری نالج فرسٹ ہینڈ تو نہیں ہے، لیکن دوستوں کے ذریعے، کچھ میڈیا کے ذریعے، اور ایک آدھ کیس میں کچھ پاکستان میں ایک گھر کے حالات کے ذریعے کچھ باتیں پہنچیں مجھ تک، تو میں نے سوچا کہ کیونکہ یہ فنومنا بھی آن دا رائز ہے پاکستان میں، تو اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ موضوع ہے پاکستان میں میاں بیوی کی بے وفائی، یعنی جس کو ہم انگریزی میں کہیں گے اسپاؤزل انفیڈیلٹی۔ یہ ایک بڑھتا ہوا لیکن بہت کم بیان کیا جانے والا مسئلہ ہے۔ معاشرہ عموماً اسے عزت کے نام پر دبا دیتا ہے یا اس پر گفتگو کو معیوب سمجھتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ خاموشی سے گھروں کو توڑ رہا ہے، رشتوں کو کمزور کر رہا ہے، اور بچوں کو جذباتی طور پر مجروح کر رہا ہے۔ بے وفائی صرف اعتماد کی خلاف ورزی نہیں، بلکہ روحانی اور نفسیاتی سطح پہ ایک سمجھیں ایک زلزلہ ہے۔ اس اہم مسئلے کا حل اسلامی تعلیمات اور نفسیاتی بصیرت کو یکجا کر کے نکالا جا سکتا ہے۔ تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بے وفائی ہے کیا۔ بے وفائی کا مطلب ہے شادی جیسے پاکیزہ بندھن میں اعتماد توڑنا اور جسمانی یا جذباتی تسکین کسی غیر سے حاصل کرنا۔ یہ مختلف صورتوں میں ہو سکتی ہے، یعنی خفیہ جذباتی تعلقات، یعنی اکثر سوشل میڈیا یا میسیجنگ کے ذریعے، پھر جسمانی یا جنسی تعلقات، آن لائن فلرٹنگ یا فحش گفتگو، فحش مواد دیکھنے یا غیر اخلاقی ویب سائٹس کی لت، پرانے تعلقات کو دوبارہ شروع کرنا یا نیا رشتہ بنانا، یہ سب اس زمرے میں آ جاتے ہیں۔ پاکستان جیسے معاشرے میں اگرچہ یہ سب کچھ پوشیدہ رہتا ہے، مگر جدید ٹیکنالوجی، تنہائی، کمزور مذہبی وابستگی اور خاندانی نگرانی کی کمی اس مسئلے کو تیزی سے بڑھا رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہ بے وفائی ہوتی کیوں ہے۔ کوئی بھی وجہ بے وفائی کو جائز نہیں بناتی، لیکن اس کے اسباب کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ان کا بروقت علاج ہو سکے۔ پہلی بات، جذباتی نظر اندازی اور محبت کی کمی۔ جب شریک حیات خود کو تنہا، غیر اہم یا ناپسندیدہ محسوس کرے تو جذباتی سہارا کسی اور میں ڈھونڈنے لگتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جذباتی اظہار کی کمی اس مسئلے کو مزید بڑھا اور بگاڑ دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج سے محبت، توجہ اور ہمدردی کا برتاؤ فرمایا کرتے تھے۔ اسلام میں شریک حیات کے جذباتی حقوق کا خیال رکھنا دینی فریضہ ہے۔ پھر دوسری وجہ ازدواجی جھگڑے اور مسلسل اختلافات، مسلسل لڑائیاں، تنقید اور غلط فہمیوں سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات افراد مسائل کا سامنا کرنے کے بجائے تعلق سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تیسری وجہ جو ہو سکتی وہ بوریت اور یکسانیت،
رشتے میں نئی باتیں، دلچسپیاں اور خوشی نہ ہو تو تعلق بوجھ بننے لگتا ہے۔ بعض لوگ نئی سرگرمیوں کے بجائے نئے رشتے میں خوشی تلاش کرنے لگتے ہیں۔ پھر چوتھی وجہ جنسی ناخوشی یا محرومی۔ اگر ازدواجی تعلق جسمانی طور پر غیر تسلی بخش ہو یا صرف ایک فریق کی خواہشات پوری ہوں تو دوسرا احساس محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام مرد و عورت دونوں کے جنسی حقوق کو اہمیت دیتا ہے اور باہمی رضامندی، عزت اور سکون پر زور دیتا ہے۔ پھر پانچویں وجہ انتقام یا بدلہ لینے کی نیت۔ بعض افراد سابقہ بے وفائی، توہین یا جذباتی زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے خود بے وفائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ پھر ایک اور وجہ جو ہو سکتی ہے وہ موقع اور فتنہ، خاص طور پر آن لائن، دفتر، سوشل میڈیا یا دیر کو رات کی نجی گفتگو جیسے مواقع فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی نے گناہ کو بہت آسان کر دیا ہے۔ اسلامی حکم کیا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 32۔ قریب جانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ پھر ایک اور وجہ کم خود اعتمادی یا توجہ کی خواہش۔ جو افراد خود کو کمتر یا ناپسندیدہ محسوس کرتے ہیں وہ دوسروں کی تعریف یا کشش میں خوشی تلاش کرتے ہیں۔ یہ وقتی خوشی کا فریب ہوتا ہے۔ پھر ایک اور اہم وجہ جو ہے وہ فحش مواد، فحش فلمیں یا ویب سائٹس دیکھنے کی عادت ازدواجی تعلقات کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس سے توقعات غیر حقیقی ہو جاتی ہیں اور شریک حیات سے دوری بڑھتی ہے۔ اور یہ دونوں فریقوں کی بات کر رہا ہوں، دونوں فریقین کی۔ یہ گناہ ہے اور زنا کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ پھر سب سے اہم وجہ اللہ کا خوف نہ ہونا، یعنی تقوی کی کمی۔ جب دل میں یہ احساس ختم ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ آسان ہو جاتا ہے، خاص طور پر تنہائی میں، جب کوئی دوسرا شخص آپ کو نہ دیکھ رہا ہو۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں بے وفائی کے کیا نتائج ہیں۔ شریک حیات پہ اثر، اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، دل میں زخم، ذہن میں سوالات رہ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ذہنی دباؤ، ڈپریشن یا دوسری نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر بچوں پہ اثر، بچے والدین کی کشمکش محسوس کرتے ہیں اور انہیں مستقبل میں اپنے تعلقات میں بھی مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ معاشرتی اثرات، طلاق، ٹوٹے ہوئے گھر اور نوجوانوں میں رشتوں سے بے اعتمادی عام ہو جاتی ہے۔ اسلام میں شادی ایک مقدس بندھن ہے جو محبت، رحمت اور وفاداری پر قائم ہے۔ زنا گناہ کبیرہ ہے اور اس کی شدید سزا ہے۔ جسمانی زنا اسلامی شریعت میں سخت ترین گناہ، جذباتی بے وفائی، نظریں، باتیں اور دل کا جھکاؤ سب سے روکا گیا ہے۔ اسلام گناہوں سے پلٹنے، معافی مانگنے اور اصلاح کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں بچاؤ اور اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مثبت بات چیت کو فروغ دیجیے، روزمرہ کی باتیں کریں، احساسات بانٹیں،
دل کی سنیں اور احترام کریں. خاموشی یا تلخی کو دلوں میں جگہ نہ بنانے دیں. پھر جسمانی اور جذباتی قربت قائم رکھیں. شریک حیات کو وقت دیں، ان سے محبت کا اظہار کریں. چھوٹے تحفے، الفاظ اور لمس، ان سے رشتہ زندہ رکھیں. اکٹھے نماز پڑھیں. باجماعت نماز، قرآن کی تلاوت، دینی گفتگو، یہ دلوں کو جوڑتی ہے. روحانی رشتہ ازدواجی رشتے کو مضبوط کرتا ہے. پھر ڈیجیٹل باؤنڈریز قائم کریں، حدود. رازداری کا مطلب خفیہ رکھنا نہیں. فون، سوشل میڈیا اور آن لائن سرگرمیوں میں شفافیت یا کلیئرٹی ہونا چاہیے. پھر وقت پر مشورہ یا تھراپی حاصل کریں. اگر مسائل ہیں تو وقت ضائع نہ کیجیے. کسی معتبر اسلامی یا نفسیاتی ایڈوائزر سے رابطہ کیجیے. فتنے سے بچنے کے اسباب اختیار کریں. غیر محرم افراد سے بلا ضرورت بات نہ کریں. اپنا دھیان گھر اور شریک حیات پر رکھیں. تقوی کو مضبوط کریں. اللہ سے ڈریں. ہر وقت یہ خیال رکھیں کہ وہ دیکھ رہا ہے. دعا کریں، اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے اور میری شرمگاہ کی حفاظت فرما. اگر بے وفائی ہو چکی ہو، اگر کسی رشتے میں بے وفائی ہو چکی ہے تو مایوسی نہیں. اسلام اصلاح اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے. بے وفا شریک حیات کو مکمل سچائی کے ساتھ توبہ کرنا چاہیے اور سابقہ تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم کرنے ہوں گے. اگر دوسرا شریک حیات دل سے معاف کر سکتا ہے تو بہتر ہے کہ صلح کی جائے اور نئی بنیاد رکھی جائے. تھراپی یا اسلامی کسی اچھے عالم سے مشورہ ضرور حاصل کریں تاکہ زخم بھر سکیں، مندمل ہو سکیں. پھر کچھ معاشرتی کردار اور ذمہ داریاں بھی ہیں. نوجوانوں کو شادی کی اہمیت، وفاداری اور زنا کے نتائج سے آگاہ کیا جائے. پھر میڈیا جو ہے غیر اخلاقی مواد اور فلموں پر پابندی ہونا چاہیے. مشاورت کو یعنی کنسلٹیشن کو عام کریں. ازدواجی مشورے کو کمزوری نہ سمجھا جائے بلکہ عقل مندی جانا جائے. میاں بیوی کی بے وفائی ایک خطرناک لیکن قابل حل مسئلہ ہے. یہ تنہائی، نظر اندازی، فتنہ اور ایمان کی کمزوری کی پیداوار ہے، مگر اسے روکا جا سکتا ہے. محبت، اعتماد، کھلی بات چیت اور اللہ سے تعلق مضبوط بنا کر. اگر بے وفائی ہو چکی ہو تو بھی توبہ، معافی اور اصلاح کے ذریعے رشتہ دوبارہ بنایا جا سکتا ہے. شادی ایک نازک پودا ہے، اسے روز پانی، دعا اور توجہ سے سینچنا پڑتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.